محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا بھارت اردو ٹائمز سے۔ اس وقت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ عظمت حرمین شریفین و فضیلت علماء کانفرنس کا انعقاد، 200 سے زائد علماء و دانشوران نے کی شرکت۔ عمرہ کے لیے 15 انبیاء وارثین ہوئے منتخب۔ 22 فروری کو ہوگا 20 علماء پر مشتمل قافلہ روانہ۔ محب العلماء حفیظ اللہ شریف۔ آج غالب اکیڈمی حضرت نظام الدین میں محب العلماء حفیظ اللہ شریف کی طرف سے عظمت حرمین شریفین و فضیلت علماء کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت جمعیت علماء صوبہ دہلی کے صدر حضرت مولانا محمد مسلم قاسمی نے کی، جبکہ قاری عثمان صاحب کی تلاوت اور عزیزہ محمد قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نبی سے اس روحانی مجلس کا آغاز ہوا۔ خدام العلماء صوبہ دہلی کے صدر مولانا جاوید صدیقی قاسمی نے عظمت حرمین شریفین و فضیلت علماء پر کلام کرتے ہوئے کہا، تصور خالق کائنات، حضور قلب، کیفیات، ادراک، صوفیانہ انداز، وہ تمام کیفیات کے ساتھ کہ یہاں آ کر یہ جملہ مکمل ہوتا ہے کہ جب خانہ خدا کعبہ شریف پر نظر پڑتے ہی پہلی دعا یہ کہ یا اللہ اس ایسی کیفیت میں، اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام اقدس کی تعمیر فرمائی، اور جس کے تقدس مقام عبادت الہی کے حوالے سے جس تصور، جس کیفیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر یہ سلسلہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ کر وہ نورانی موقع ہم سب کے حصے میں آیا۔ دین اسلام کا اہم رکن حج، کہ حج کے سفر پر کہ علماء کا وجود امت مسلمہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت و نعمت ہے۔ خدام العلماء صوبہ دہلی کے جنرل سیکریٹری مفتی عبد الواحد قاسمی خطیب ایک مینارہ جامع مسجد للیتا پارک نے کانفرنس کی غرض و غایت بتاتے ہوئے کہا کہ اس تنظیم کے روح رواں محب العلماء الحاج شیخ حفیظ اللہ شریف ہے۔ موصوف کی کوشش ہے کہ کوئی بھی عالم حافظ ایسا نہ ہو جس نے حرمین شریفین کی زیارت نہ کی ہو۔ دراصل یہ کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی اسلامک تمام تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ میرے دوستو، جیسا کہ عنوان میں مذکور ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، حرمین شریفین کی عظمت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف علماء کی فضیلت کا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں ایسے عظیم عنوانات ہیں جس کے لیے جس پر گفتگو کرنے کے لیے دو الگ الگ کانفرنسوں، دو الگ الگ نشستوں اور پھر اس کے بعد ایک مستقل وقت درکار ہے۔
میں اشارتاً ایک دو بات میں آپ سے عرض کروں گا جو ہمارے علماء تشریف فرما ہیں یہاں پر. خاص طور سے ہمارے ایک دوست ہیں جو دبئی میں رہتے ہیں، جناب حاجی شفیع اللہ صاحب لطفی. جب عراقی رات ان سے گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے علماء کے تعلق سے اور موجودہ حالات کے تعلق سے اور ملت کی جو پستی ہے، زبوحالی ہے اخلاقی اور دینی، اس کے اوپر اپنے کرب کا اظہار کرتے ہوئے شکایتاً انہوں نے ان سے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ آپ علماء کے درمیان جا رہے ہیں، چونکہ یہ جماعت ملت کی منتخب اور چنیدہ ہوتی ہے. اور فارسی کا وہ مقولہ بہت مشہور ہے، قریب آرا بیش بود حیرانی. جو لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو زیادہ آزمایا بھی جاتا ہے. تو آپ جو ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کو دین کی خدمت کے لیے، معاشرے کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں اخلاق کا سرمایہ دیا ہے ان اخلاق کی سربلندی کے لیے آپ کو چنا گیا. جب آپ کو اس اتنے عظیم کام کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو آپ کو پریشانیاں بھی ہوگی نا. افحسبتم انما خلقناکم، اور اس کے بعد پھر وہم لا یفتنون. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ آپ کو ایمان کی دولت بھی دی گئی، یا اس کے بعد پھر آپ کو اپنے جماعت میں شامل کیا، پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آزمایا نہیں ہے. رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر بھی. قابل صد احترام صدر علی قدر حضرت مولانا محمد مسلم قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت حفیظ اللہ شریف صاحب قبلہ و کعبہ، محترم جاوید صدیقی صاحب، عبد الواحد صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما صاحبان اعزاز، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے جاوید صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے مجھے آج کی اس مبارک مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. جہاں تک فضیلت علماء کی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. ابھی احمد ناظر قاسمی صاحب نے بڑے جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ حقائق کو بیان کیا. نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے علماء کی اہمیت اور حیثیت کا جو تذکرہ کیا، اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے علماء جو ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی بات ہے. ظاہری بات ہے کہ نبی اور عالم کے فرق کو وہ سمجھتے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے نبی بنا دیں، لیکن مطلب یہ تھا کہ وہ کام جو انبیاء بنی اسرائیل نے انتہائی دشوار ترین ماحول میں انجام دیا ہے وہ میرے علماء کو انجام دینا ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے آزمائش کے ساتھ ہمارے علماء کام کرتے ہیں. ان کے گھروں میں چراغ جلے نہ جلے، لیکن مسلم معاشرے میں روشنی پھیلانے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. وہ چٹائیوں پہ گزارا کرتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہمارے بچوں کے لیے اور مستقبل کی نسلوں کے لیے آرام اور آسائش کا سامان کرتے ہیں. زندگی ہماری کتنی ہی محترم کیوں نہ ہو، لیکن ہماری آخرت بھی بہتر ہو، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو ان کی عظمت اور ان کی جو ایک طرح سے فضیلت ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، اسے مجھے کہنے کی پھر اجازت دیجیے،
کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں لوگ اپنی غلط باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے تو اپنی اچھی باتوں کو دہرانے میں کوئی تکلف کرے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ان بوریہ نشین علماء نے وہ کام کیا جو حکومتوں نے نہیں کیا تھا. حکومت نے 26 جنوری 1950 کو اس ملک میں یہ عہد کیا تھا کہ 6 سال سے 14 سال کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی، لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے کرتے 2009 آ گیا تو جا کے آپ کو معلوم ہے کہ لازمی تعلیم کا قانون بنا جی. لیکن یہ ہمارے علماء تھے جنہوں نے گلی گلی، محلے محلے، قصبے قصبے، قریے قریے مدرسے قائم کیے، مکتب قائم کیے، اور ہماری جو نئی نسل تھی اس کو باقاعدہ طور پہ خواندہ بنانے کا بنیادی کام کیا، دین سے ہم آہنگ کیا، روٹی، کپڑا، مکان، چھت، نصاب کی کتابیں، ہر چیز فراہم کی، اور یہ غیر معمولی کام کیا. اس کے لیے ہمیں ان کی فضیلت جو ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. نادر صاحب نے کچھ جذباتی انداز میں احتساب کی باتیں کی. سوال یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ قوم کا جو بگاڑ ہے اس کے لیے علماء ذمہ دار نہیں ہے. زمانے کا جو ہاؤ ہے وہ ہمارے بگاڑ کے لیے ذمہ دار ہے. علماء تو اپنی جیسی کوششیں کرتے ہیں، کون سنتا ہے فغان درویش. مسئلہ یہ ہے جی، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے. جہاں تک میں حفیظ اللہ شریف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، دلی والوں کی طرف سے، بلکہ تمام مسلمانوں کی طرف سے، اور ان کے بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، صحت اور عافیت کے ساتھ، اور اسی طرح سے یہ لوگ کے بیچ میں اور اللہ کے گھر کے بیچ میں ایک رابطے کی کڑی بنے رہے. یہ بڑی بات ہے یہ بات. لیکن ایک بات جو لوگ کے اس کیا میں قرآن اندازی کے اندر جن کا انتخاب ہوگا اور جو جن کے نام نکل کے آئیں گے، ان سے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ضرور چاہیے. یاد رکھیے، ہم اور آپ اپنے گھر میں اسے نہیں آنے دیتے ہیں جسے ناپسند کرتے ہیں. اللہ کے گھر وہی جاتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. تو آج جو جن لوگوں کے نام قرآن اندازی میں نکلیں گے وہ ہوں گے کہ جنہیں اللہ اپنے گھر بلانا چاہتا ہے اور اپنے رسول کے در پہ جکامل لے جانا چاہتا ہے. یہ اس بات کی وہ ہونی چاہیے. ایک بات یہ کہ معاف کیجیے گا، چھوٹا منہ بڑی بات صحیح، لیکن بات کسی اور حوالے سے ہے، اس لیے وہ حوالہ معمولی نہیں ہے. شیخ جنید بغدادی کے پاس ایک شخص آیا، بہت دن بعد آیا. حضرت نے پوچھا بھائی کہاں تھے تم، نظر نہیں آئے؟ کہا کہ حضور میں حرمین شریفین کو گیا تھا. کہا اچھا ماشاءاللہ، جب تم نے نیت کی تھی تو کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ آج سے تم دنیا سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نیت تو نہیں کی. کہا جب حالت احرام میں آئے تھے تو یہ سوچا تھا کہ خواہشات نفسانی کا لبادہ اتار کے مرضی الہی کا جامہ دے بیتن کر رہے ہو؟ کہا یہ بھی نہیں کیا. کہا جب طواف کعبہ کیا تھا تو کیا یہ سوچا تھا کہ آج سے زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم راہ خدا میں ہوگا اور کہیں نہیں؟ جی جب صحیح کی تھی تو کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ آج سے تمہاری زندگی کا مرجع اور مرکز جو ہے وہ صرف ذات الہی ہوگی اور کوئی نہیں؟ ان کا نہیں. کہا جب تم نے کیا رمی کی تھی تو کیا تم نے سوچا تھا کہ تم اپنے اندر کی جو نفسانی خواہشات، وسوسے اور برائیاں ہیں انہیں سنسار کر رہے ہو؟ کر نہیں. کہا میرے بھائی تم نے حج نہیں کیا.
اس لیے ایک دفعہ پھر جانا اور اس طرح حج کرنا. آپ جب چاہ رہے ہیں